الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ معروضات پیش کیے جائیں، اس سے پیشتر جی لگا کر محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ باقیۃ ببقاء ملک اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، موضوع ایسا ہے جو ہمیشہ بہت حساس رہتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار بھی ہیں۔ عالم تو عالم، عام آدمی بھی شکار ہے اور عالم بھی شکار ہے غلط فہمی کا۔ وہ موضوع ہے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو چھپی چیزوں کا علم عطا فرمایا کہ نہیں عطا فرمایا؟ اسی پر کلام ہے۔ ایک بہت ہی سمجھدار، جانکار اور اپنی نظر میں مناظر عالم، اس کا بیان ہی اس پہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب نہیں دیا۔ جب حضور کے علم غیب کو نہیں مانا تو وہ کسی کے علم غیب کو کیا مانے؟ کیونکہ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ جب اس نے حبیب کے علم کا انکار کر دیا تو دوسروں کی کیا بات؟ تو دوسرے کا تو بدرجہ اولا انکار کرے گا، حالانکہ خود وہ اپنے فتوے کی زد میں ہے۔ تو آج ٹوٹلی اسی کے بیان کا رد رہے گا، اس میں نکات بھی، اس میں ٹائم نہیں بتائیں گے کس ٹائم پہ اس نے یہ جملہ کہا اور اس جملے میں وہ کیسے پھنسا ہے، اور یہ قسط وائز چلے گا۔ جنہوں نے بیان سنا ہوگا وہ تو سمجھ جائیں گے، لیکن جو نہیں سنے ہوں گے یہ سمجھ لیں کہ مولانا کیسے ان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے اندر کتنا پاور ہے، خالی یہ دیکھ لیں آپ بس۔ پہلے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ دیکھیں۔ عقیدہ عوام کے بنانے سے نہیں بنتا، عقیدہ عام آدمی کے کام کرنے سے نہیں بنتا۔ عقیدہ وہ ہوتا ہے جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، جس کی جو کتاب میں عقیدہ جو بھی لکھا ہوا ہے جس کتاب میں، وہ اس کتاب جس مسلک کی بھی ہوگی وہ اس مسلک کا عقیدہ ہوگا۔ اور ہمارے مسلک کی بہت ہی زبردست، شاندار، جاندار کتاب جو بڑی مشہور ہے، پہلے اس کا حوالہ پیش کروں تاکہ ہمارا عقیدہ معلوم ہو جائے۔ وہ کتاب ہے بہار شریعت۔ بہار شریعت جس کا میں زور میں درس بھی دیتا ہوں، مسئلے مسائل بھی اس سے بتاتا ہوں۔ بہار شریعت پہلا حصہ صفحہ 41 پہ، پہلے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ سنیں آپ۔ عقیدہ نمبر 21، اس کے اندر ایک دم صاف لکھا ہوا، بڑے آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل نے انبیاء علیہم السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی۔ اپنے غیوب پر کیا دی؟ اطلاع دی۔ اطلاع مانے باخبر کرنا، اور خبر کے معنی آگاہی، اور آگاہی کا جو معنی ہے وہی معنی علم کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے غیوب پر انبیاء کو اطلاع دی۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے، مگر یہ علم غیب کہ ان کو اللہ کے دیے سے ہے، لہٰذا ان کا عطائی ہوا۔ کس کے دیے سے ہے؟ اللہ کے دیے سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے مخلوق بنائی، اللہ کا کرم ہوا کہ مخلوق کو بنا دیا۔
انسان پیدا ہوتا ہے تو یہ پیدا ہونا یہ بھی اللہ کی عطا ہی تو ہے، اللہ کا کرم ہی تو ہے کہ انسان کو پیدا کر دیا، ورنہ نہ پیدا فرماتا۔ تو اللہ کے دیے سے ہے تو ان کا عطا ہی ہوا۔ مزید ایک فرق اور ذہن نشین کر لیں، آیتیں دو طریقے کے ملیں گی۔ کچھ آیتیں اس طرح ملیں گی کہ جن میں یہ بتایا گیا کہ علم غیب صرف اللہ کو ہے، اور کچھ آیتیں ایسی بھی ملیں گی کہ اللہ نے اپنے محبوبوں کو علم دیا ہے۔ تو دو طرح کی آیتیں ہیں، تو اہل سنت و جماعت دونوں طرح کی آیتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرح کی آیتوں پر عمل کرتے ہو دوسروں کا انکار کرتے ہو، دونوں طرح کی آیتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ جن آیات میں یہ بتایا گیا کہ علم غیب صرف اللہ کو ہے، تو مطلب یہ کہ اللہ کو ذاتی ہے، اللہ کو ذاتی ہے۔ اور جس میں بتایا گیا کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو دیا، تو مطلب یہ کہ اللہ کے دینے سے ملا ان کو ذاتی نہیں ہوا، اللہ کا ذاتی ہے، اور ان کو اللہ کی عطا سے ہے۔ یہ عبارت سن لیں۔ پھر ایک فرق اس عالم نے فرق بتایا تھا، جب چشمے کی مثال دی، مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ کیسا عالم ہے، ظالم ہے، کیا ہے یہ۔ بولا دیکھو میں نے چشمہ دے دیا، اب میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ اگر اللہ نے علم دے دیا تو مطلب اس کے پاس کچھ علم ہی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہ مثال دے رہا ہے۔ تعجب کی بات ہے یار، دنیا اتنی ترقی کر گئی، اس کو کٹ اور کاپی کا فرق نہیں معلوم ہو سکا، کٹ اور کاپی کا فرق نہیں معلوم ہو سکا۔ موبائل میں آپشن رہتا، اٹھا کے دیکھ لینا، کٹ میں یہاں کا مال ادھر پہنچ جائے گا لیکن یہاں سے چلا جائے گا، اور کاپی میں کیا ہوتا ہے، وہاں کا وہی رہتا ہے لیکن اس کی نقل وہاں پہنچ جاتی ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ لیکن چشمے کی مثال دیا، بولے دیکھو یہ ابھی اس پہ مثال پہ بھی لے کے آتے ہیں وہاں پہ۔ پہلے سنیوں کا عقیدہ اور تھوڑا سنیں، وہی بہار شریعت پہلا حصہ صفحہ 46 کے اندر ہے۔ نفی اور اثبات دونوں حق ہے۔ نفی علم ذاتی کی ہے کہ یہ خاصہ الوہیت ہے۔ علم ذاتی کس کا خاصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں، اس نے سب کو دیا۔ ارے یار ہم کو عالم بنایا کس نے بنایا؟ بولے یار، ارے ہم کو عالم بنائے اللہ، تو ہم اللہ کی عطا سے عالم بن جائیں، اور مصطفیٰ کریم کو بنائے تو اعتراض ہو جائے۔ سمجھنے کی بات ہے، قابل غور بات ہے یہ۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ جو نفی علم ذاتی کی ہے کہ یہ خاصہ الوہیت ہے، اللہ کا خاصہ ہے، اور اس بات جہاں پہ علم غیب کو ثابت مانا گیا نبیوں کے لیے، تو عطائی کا ہے کہ یہ انبیاء ہی کی شایان شان ہے کہ انہی کو ملتا ہے۔ الوہیت کے منافی ہے کہ اللہ کو بھی عطائی ہے، یہ ماننا اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کو کسی نے دیا نہیں، اللہ کا ذاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات نا؟ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے؟ یہ بہت بار ہم لوگ بتا چکے ہیں، بتاتے بتاتے تھک گئے لیکن یہ نہ سمجھ سکے۔ اللہ کا علم کیسا ہے؟ اور جس کو ملا تو کیسا ملا؟ عطائی ملا، بولے تو بول دیا، مسئلہ ہی ختم۔ جیسے ایک مثال اور دے دیتا ہوں، یہ بتائیے زندہ کون ہے؟ ارے بولو نا یار، زندہ آپ لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الحی القیوم، آیت الکرسی شریف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ حی ہے، زندہ ہے، اور دوسروں کو قائم فرمانے والا ہے۔ جب اللہ زندہ ہے تو آپ کیسے زندہ ہو گئے؟ زندہ ہونا کس کا خاصہ ہے؟ ارے بولو نا یار، تو سب مردہ ہیں ہم لوگ۔ زندہ ہونا ذاتاً حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اس کا کرم ہو گیا کہ انسان کو زندہ رکھ دیا، تو یہ انسان اللہ کی عطا سے زندہ ہے۔ کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا سے۔ تو حی ہونا کس کا خاصہ؟ لیکن کون سا حی ہونا؟ ذاتی حی ہونا کس کا خاصہ؟ اللہ کا خاصہ ہے۔ عطائی دوسرے بھی زندہ ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ اللہ تعالیٰ حی کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو حی سے نکالتا ہے۔ حی مطلب زندہ، زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ مرغی
زندہ ہے کہ نہیں؟ اور انڈا بولو نا یار، اور اسی انڈے سے مرغی بھی بنتی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ زندے سے مردے کو نکالے اور مردے سے زندے کو نکالے، انسان زندہ ہے کہ نہیں؟ وہ مادہ جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، وہ مادہ جس سے انسان پیدا ہوتا ہے مردہ ہے کہ نہیں؟ تو زندے سے مردے کو نکالے، مردے سے زندے کو نکالے، تو زندہ اللہ تعالیٰ نے کس کو فرمایا؟ حی کس کو فرمایا؟ مخلوق کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو یہ مخلوق کیسے حی ہو گئی؟ حی اس طور پر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں حی ہے، اس نے مخلوق کو حی کر دیا ہے۔ حی مطلب زندہ کر دیا ہے مخلوق کو۔ تو اللہ کی عطا سے مخلوق زندہ ہے، اللہ بذات خود زندہ ہے۔ اب اس کے علاوہ اور بہت ساری دلیلیں ہیں اپنے پاس، ابھی قرآن کی آیتیں پیش کروں گا، لیکن پہلے ان کا ایک اعتراض لاتا ہوں، پھر اس پہ چسپا کرتا ہوں انہی کی بات کہ انہوں نے فتویٰ دے کر اپنی خلاف فتویٰ دیا ہے، مطلب فتویٰ دے کے اسی فتوے کی زد میں آ گئے۔ فتویٰ کیا دیا سنیں پہلے آپ، شروع ہی میں بیان کیا، بولتے کیا ہیں؟ جو آدمی، وہ بہت ریکارڈنگ سنی ہے میں نے، جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور میں علم غیب ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، علم غیب چاہے کلی ہو چاہے ذاتی، کچھ بولے ہیں نہیں، کیا جملہ ہے؟ جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور میں علم غیب ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ کے علاوہ اس شخص کو بھی الہ مانتا ہے۔ الہ مطلب معبود۔ تو معاذ اللہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور میں علم غیب ثابت کرو گے تو اس کو کیا مان رہے ہو آپ؟ معبود۔ کیا مان رہے ہو آپ؟ معبود۔ تو ان کا فتویٰ آ گیا کہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور میں مانے تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ کیا ہو گیا؟ انہی کا فتویٰ ہے۔ اب ان کا فتویٰ انہی کے اوپر کیسے فٹ ہوتا ہے سنیں آپ، ریکارڈنگ سن لینا، میرے پاس موجود ہے تو بتاؤں گا اس میں۔ ریکارڈنگ کا جو وقت ہے سنیں آپ، پہلے وقت جو ریکارڈنگ کا ہے 1 گھنٹہ 13 منٹ 54 سیکنڈ، 1 گھنٹہ 13 منٹ 54 سیکنڈ۔ اس میں جملہ انہوں نے استعمال کیا، وصف رسالت کا تقاضا یہ ہے، وصف رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ اتنا علم دے دیا جائے۔ کیا دے دیا جائے؟ علم غیب کی گفتگو کر رہے تو اتنا علم دے دیا جائے جس سے انسان کو ہدایت مل جائے کہ جنت میں چلا جائے۔ تو آپ نے اتنا علم مانا کہ نہیں مانا؟ مانا کہ نہیں مانا؟ رسول کے اندر وصف رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ اتنا علم ہونا چاہیے کہ آدمی ہدایت پا کے جنت میں چلا جائے۔ آپ نے فتویٰ دیا کہ دوسرے کے اندر ثابت کرنا، در حقیقت اس کو معبود ماننا ہے، تو آپ نے حضور کو کیا مان لیا؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ آپ نے کیا مانا؟ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد ہی مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ ہاں البتہ یہ شان مصطفیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اپنے نام کے ساتھ ملا رکھا۔ تقریباً 10 پارے کے اندر میں نے تلاش کیا، شروع کے 10 پارے میں تقریباً 33 ایسے مقام ملے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو شامل فرمایا ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی کرو اطاعت، رسول کی بھی کرو اطاعت۔ تو یہ پھنسے کہ نہیں اپنے فتوے کی زد میں؟ اتنا علم دے دیا جائے کہ جس سے انسان کو ہدایت مل جائے، اور کہاں پہنچ جائے؟ کس کا تقاضا ہے؟ وصف رسالت کا یا وصف الوہیت کا؟ معبود ہونے کا تقاضا یا رسول ہونے کا تقاضا ہے؟ رسول ہونے کا۔ تو رسول ہونے کا تقاضا آپ مان رہے ہو کہ اتنا علم دیا جائے، تو آپ نے تو رسول کو معاذ اللہ آپ نے خود ہی معبود مان لیا، آپ خود ہی اپنے فتوے کی زد میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد دوسرے مقام پہ انہوں نے جملہ استعمال کیا، انسان کے پاس جزوی علم ہے۔ جزوی مطلب تمام چیزوں کا نہیں ہے، تمام سے کم ہو جز ہے، حصہ، کلی علم نہیں ہے انسان کے پاس، جزوی علم ہے۔ اور ریکارڈنگ کا وقت جو ہے 1 گھنٹہ 19 منٹ 18 سیکنڈ، جزوی علم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو کل شے کا علم ہے۔ تو آپ نے جزوی علم مانا کہ نہیں مانا؟ بولو بھائی، مانا کہ نہیں مانا؟ جزوی علم مانا اللہ کے علاوہ میں مخلوق کے اندر۔ آپ نے جب جزوی علم مان لیا تو پہلے ہی آپ نے دعویٰ بتا دیا تھا کہ جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور میں علم غیب ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ در حقیقت اس کو الہ مانتا ہے۔ تو آپ نے مخلوق کو کیا مانا؟ مخلوق کو کیا مانا؟
دیکھیے عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی ایک مرتبہ جائے پتھر کے سامنے ماتھا ٹیک کے آ جائے، جزوی ماتھا ٹیک رہا ہے کہ نہیں؟ ہمیشہ کے لیے نہیں ٹیک رہا ہے بھائی، وقتی طور پہ ہنگامی طور پہ ٹیک رہا ہے کہ نہیں ٹیک رہا ہے ماتھا؟ لیکن بتائیے کفر اور شرک کیا کہ نہیں کیا اس نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کس کا خاصہ ہے؟ جو اللہ کا خاصہ ہے، کسی کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی آپ مان لیں گے، تھوڑا سا بھی مان لیں گے تو اللہ کے خاصے میں آپ نے اس کو شریک ٹھہرا دیا تو شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو علم غیب جب اللہ تعالیٰ کے آپ کے نزدیک صرف اللہ کا خاصہ ہے، تب ایسی صورت میں آپ نے انسان کے اندر جزوی مان کر کے انسانوں کو کس کے برابر ٹھہرا دیا؟ معاذ اللہ۔ انہی کے بیان سے ہی ان کی خرابی آئی، اس لیے بتانا ضروری تھا۔ اپنے نزدیک کیا ہے؟ علم غیب ذاتی۔ کیا ہے؟ علم غیب ذاتی ہے، کس کا خاصہ ہے؟ کس کا خاصہ ہے؟ اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اب کچھ دلیلیں سن لیں میں، پھر اس کے بعد جو ان کے جناب کے جو اعتراضات ہیں ان کے جواب بھی آپ حدیث کی روشنی میں سنیں۔ پہلے کچھ اپنی دلیلیں سن لیں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام انہ الکریم بارک وسلم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آ جائیے آپ، انہوں نے یہ کلام کیا کہ حضور کو تمام علم گناتے آئے، حضور کو یہ علم نہیں تھا، اس چیز کا علم نہیں تھا، اس چیز کا علم گناتے چلے آئے، فنوں کا نام، فنوں کو اقلیدس کا علم نہیں تھا، اس کا جفر کا علم نہیں تھا، رمل کا علم نہیں تھا، نجوم کا علم، سب گناتے چلے آئے، ڈھکوسلے کرتے چلے آئے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ تفسیر کے حوالے سے قرآن کے اندر تو کل کا لفظ ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہی ہے۔ اب تھوڑا گرامر میں جاتا ہوں، اگر کوئی مولوی سنے گا تو سمجھ لے گا۔ علامہ یہ بنا ہے باب تفعیل سے، باؤنس ہو گیا ہمارے لیے، ہم کیا جانے باب تفعیل، مولانا تو تمہیں ہی پڑھو تمہیں ہی جانو، نہیں آئے تھوڑا سمجھیں، عقیدے کی بات ہے ورنہ اٹھا لے جائیں گے آپ کو۔ باب تفعیل سے بنا ہے اللہ، اور باب تفعیل کی تمام خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ ماخذ دینا۔ تو علامہ کا معنی ہوا علم دینا، علامہ کا معنی کیا ہوا؟ اور دینے کو جو ہے نا عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ عطا، علم عطا کرنا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ علم عطا کرنا، اعطائے ماخذ دینا یعنی اعطائے علم، علم دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام ناموں کا علم عطا فرمایا۔ علم ظاہر نہیں کیا، ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے عطا بھی فرما دیا یار۔ علامہ باب تفعیل سے اعطائے ماخذ، جس کا معنی ہوتا ہے علم دینا۔ اب کن چیزوں کتنے ناموں کا علم؟ یہاں تو لفظ کل آیا ہے، آپ تو کل جانتے ہو کس کے لیے آتا ہے؟ تمام کے لیے، لیکن تفسیر بھی سن لے تو اور مزہ آ جاوے۔ تفسیر روح البیان پہلا حصہ، انہوں نے تو سب جگہ منمانی تفسیر کی ہے، کسی تفسیری کتاب کا حوالہ والا نہیں ہے۔ مطالعہ کریں تفسیر کی کتابوں کا تو مانیں ان کو، اور اگر مانیں تو مطالعہ کریں۔ اولاً تو تفسیر کی ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو تفسیر کی کتاب تفسیر روح البیان پہلا حصہ صفحہ 100، اس کے اندر آیا اللہ تعالیٰ نے کتنے ناموں اور زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں وَفِي الْخَبَرِ عَلَّمَهُ 700 ألف لغة، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ کتنے لاکھ؟ 7 لاکھ۔ گنے کبھی آپ کہ گنے؟ کبھی گن نہیں پا رہے ہم لوگ۔ بہرحال یہاں تو تفسیر میں 7 لاکھ، اور قرآن کی آیت کہتی ہے کل کا علم۔ اور پہلے ہی میں بتا چکا ہوں، آدم علیہ پچھلے ہفتے بیان ہوا تھا، آدم کو پیدا کیا گیا تو کس کے صدقے میں؟ مستدرک علی الصحیحین کی حدیث میں بتایا تھا میں نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ تو جن کا وجود، آدم علیہ السلام کا وجود، جن کا محتاج، جب آدم علیہ السلام کو اتنا علم ملا تو جن کے صدقے میں ان کو پیدا کیا گیا ان کو کتنا علم اللہ نے عطا فرمایا۔ اب کتنا علم عطا فرمایا یہ دیکھنا ہے، کتنا عطا فرمایا۔ آج تو لوگ کسوٹی بنا دیتے ہیں، تو بتایا مثال سے اتنا علم اللہ کو دے دیا، اتنا
اللہ نے اتنا دے دیا، اتنا دے دیا. ارے اتنا بتانے کے قابل ہے علم، غیر محسوس علم. علم کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں کہاں سے جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے آپ دیکھ نہیں سکتے. یہ ہاتھ کا اشارہ تو سمجھ سکتے ہیں آپ. ان پر جناب جناب پہ ایک اعتراض میں قائم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حسر بہت ان کو یاد آتا ہے، حسر کا فائدہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے. اور حسر آیا، ان کے ہاں قاعدہ، سب کے ہاں قاعدہ ہے کہ جب خبر مبتدا سے پہلے آ جائے تو حسر کا فائدہ ہوتا ہے. تو حسر کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہی مالک ہے، یعنی اللہ کی مالک ہے. جب اللہ ہی مالک ہو گیا تو آپ کے کارخانے کا مالک کون ہوا؟ پہلے یہ بتاؤ، کارخانہ زمین و آسمان میں ہے کہ نہیں؟ بتاؤ ہے کہ نہیں بھائی؟ کہاں ہے، آسمان میں کہ زمین پر؟ زمین پر. اچھا یہ بتائیے یار، آپ کا گھر کہاں ہے؟ کون مالک ہے آسمان و زمین کا؟ کون مالک ہے؟ زمین و آسمان کا مالک ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے. زمین و آسمان کا مالک ہونا اللہ کا خاصہ. تو آپ کے گھر کا مالک کون؟ بولو نا یار، کون ہے؟ بولنا مت کہ میں، ورنہ بڑے مسئلے میں آ جاؤ گے. لیکن اہل سنت و جماعت کے ہاں آئیں گے تو جواب ملے گا اللہ مالک ہے ذاتی طور پر. اس نے دنیا میں ہم کو کارخانے کا مالک بنا دیا ہے. اس نے کارخانے کا مالک کیا کر دیا ہے؟ تو اس کے بنانے سے بنا، اس کی عطا سے بنا. حقیقت میں مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. تو جب آپ مالک بن گئے اللہ کی عطا سے تو محبوب بھی علم غیب کے مالک بن گئے اللہ کی عطا سے. اب کتنا علم دیا تھا یہ آ جائیے. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے غیب اور ایک ہے شہادہ. ایک ہے غیب اور ایک ہے شہادہ. غیب کی تعریف جناب نے جو کی ہے وہی میں کیے دیتا ہوں. جو دائرہ حواس سے باہر ہو اس کو غیب کہا جاتا ہے. دائرہ حواس کیا ہے؟ ناک، کان، سمجھ رہے کہ نہیں، زبان، چھونا، یعنی 5 حواس سے ظاہرہ ہوتے ہیں، جس کو بولا جاتا ہے سامعہ کان، شامہ سونگنا، ذائقہ چکھنا، لامسہ چھونا. اس طریقے سے 5 حواس یہ ہوتے ہیں اور 5 دماغ میں ہوتے ہیں. ان کو حواس سے باطنہ کہا جاتا ہے. تو جناب نے تعریف کی غیب اسے کہتے ہیں جو حواس سے دائرے سے باہر ہو. اور ایک چیز کیا ہے؟ شہادہ. شہادہ جو ایک دم سامنے دکھائی دے رہا ہے، حواس میں ہو. 2 چیزیں آ گئیں، 2 پہلو ہو گئے. اب آئیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. قرآن کی آیت سنیں پہلے آپ. 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 113. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. علامہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ باب تفعیل سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ماخذ دینا. تو معنی کیا ہوگا؟ علامہ علم دیا. کس نے دیا؟ اس نے. وَعَلَّمَكَ، علامہ اس نے آپ علم دیا. کس کو کہا؟ آپ کو. کن چیزوں کا؟ ما لم تکن تعلم، جو آپ نہ جانتے تھے. تو جو نہ جانتے تھے ان کے 2 پہلو ہیں، ایک شہادہ اور ایک ہے غیب. ایک ہے شہادہ اور ایک کیا ہے؟ غیب. لفظ ما عموم کے لیے آتا ہے، جیسے لہو ما فی السماوات. تو جو کچھ کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں لفظ ما سے کرتے ہیں. کس سے کرتے ہیں؟ لفظ ما عموم کا فائدہ دیتا ہے، تمام چیزیں. تو اسی طریقے سے 2 ہو گئے، غیب اور شہادہ. اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا کن چیزوں کا؟ ان تمام چیزوں کا جو آپ نہ جانتے تھے، چاہے وہ غیب سے ہو چاہے شہادہ سے ہو. چاہے وہ غیب سے ہو چاہے شہادہ سے ہو. مطلق ہے، مطلق کے اندر اس کے دونوں حصے، دونوں خاص سے، دونوں مقید شامل ہوا کرتے ہیں. دونوں آ گئے عموم کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا. اب اس کی تفسیر بھی سن لیں. میں تفسیر کے اندر 3 اقوال نقل کیے گئے. تفسیر خازن. اچھا آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے بھائی؟ ہم سنیوں کی عادت ہے نعرہ لگانے کی. مولانا کا بیان آج نعرے والا نہیں ہے، سبحان اللہ والا نہیں. کہیں کبھی کبھی آنا چاہیے تھوڑا سا. نرسری KG کے بچے کو بھی تھوڑا اچھے سے پڑھانا چاہیے. ہم لوگ نرسری KG میں پڑھے، ابھی 10ویں 12ویں کے ادھر ہیں اور جو گریجویٹ وغیرہ ایک دم ادھر ہیں. یہ معاملہ ہو چکا ہے. نرسری KG سے ہٹیے، تھوڑا بڑھیے آگے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ترقی کریں گے، علم آئے گا. تو علم کا ہونا
کم سے کم روشنی تو رہے گی آپ کو، گمراہی تو نہیں آئے گی. لیکن اگر علم سو آیا تو گمراہی بھی آ سکتی ہے کہ بندر کو بتا دیں گے انسان تھا، ہے نا، انسان بندر تھا، یہ بتا دیں گے آپ. اور اگر علم اچھا رہے گا تو کہیں گے بندر انسان تھا، ہاں انسانوں کو بندر بنا دیا گیا، یہ عذاب کے طور پر. سنیں اب تفسیر سن لے. تفسیر قاسم پہلا حصہ صفحہ 429. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن چیزوں کا علم عطا فرمایا؟ پہلے تو عام لفظ بتاتا ہے، اس پہ بات ہو گئی. اس کے بعد آ جائیں آپ، تفسیر میں 3 قول پیش کیے گئے. پہلا قول من حکام الشرع و امور الدین، شرع کے حکام اور دین کے حکام اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے، عطا فرمائے ان کا علم، ایک قول. دوسرا قول علمک من علم الغیب ما لم تکن تعلم، لفظ ما کا بیان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا، آپ کو علم عطا فرمایا ان چیزوں کا جو نہیں جانتے تھے. وہ کیا ہیں؟ تو تفسیر قاسم کے اندر من علم الغیب، وہ غیب کے علوم جو آپ نہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیے. تو علم غیب اس کی تفسیر کی گئی ماں کی. اور اسی طریقے سے ایک اور تفسیر کی گئی ہے اس کی، وَعَلَّمَكَ مِنْ خَفِيَّاتِ الْأُمُورِ وَأَطْلَعَكَ عَلَى سَمَائِرِ الْقُلُوبِ وَعَلَّمَكَ مِنْ أَحْوَالِ الْمُنَافِقِينَ. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ چیزوں کا علم آپ کو عطا فرمایا. پوشیدہ چیزوں کا کیا عطا فرمایا؟ علم عطا فرمایا. وَأَطْلَعَكَ عَلَى سَمَائِرِ الْقُلُوبِ، اور اللہ تعالیٰ نے دلوں میں جو باتیں ہیں ان باتوں پر آپ کو باخبر فرما دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ وَعَلَّمَكَ مِنْ أَحْوَالِ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کے احوال پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو باخبر فرمایا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو سب سے پوائنٹ کی بات علمہ باب تفعیل سے ہے، جس کا مطلب کیا، خاصیت کا ہے؟ اعطائے ماخذ دینا، یعنی علم دینا. تو اللہ تعالیٰ نے علمہ کا لفظ استعمال فرما کے بتا دیا کہ محبوب کو علم دیا گیا ہے. محبوب کو کیا دیا گیا ہے؟ علم دیا گیا. اس کے علاوہ اور بہت ساری آیتیں ہیں. ایک آیت یوں ہے سورہ آیت الکرسی شریف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ تعالیٰ کے علم کو کوئی نہیں گھیرتا، کوئی گھیر نہیں سکتا مگر جو اللہ چاہے. یعنی مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کے علم کا، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، مخلوق کو اس علم سے کوئی حصہ نہیں ملتا مگر جتنا اللہ دے دے. بما شاء، اللہ چاہے تو کیا دیا. تو تفسیر قاسم پہلا حصہ صفحہ 196 کے اندر ہے ان یطلعهم علیہ وهم الانبیاء والرسل لیکون ما یطلعهم علیہ من علم غیبی دلیلا علی نبوته. اللہ تعالیٰ نے اس پر انبیاء اور رسولوں کو مطلع فرما دیا، باخبر فرما دیا، تاکہ باخبر ہونا ان کے نبی ہونے کی دلیل بن جائے. تاکہ باخبر ہونا ان کے نبی ہونے کی کیا بن جائے؟ دلیل بن جائے. تو دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے باخبر فرما دیا. ایسے ہی اور بہت ساری آیتیں ہیں. ابھی قرآن کی آیتیں اور حدیث انشاءاللہ اگلی قسط میں بھی آئیں گی. یہ تو خالی کچھ اپنی دلیلیں تھیں، اب ان کی اور باتیں سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اتنی باتیں سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ علمی گفتگو تھی لیکن ہم لوگ اتنا گرامر جانتے ہی نہیں ہے کہ مولانا کی بات سمجھ سکیں. اس لیے ہم لوگ بولتے ہیں کہ کم سے کم اپنے گھر میں آپ ایک عالم بنائیں. بنائیں گے نا انشاءاللہ؟ جھوٹا وعدہ مت کرے، بنائیں گے نا؟ ایک عالم کیا، ہر بچے کو عالم بنائیں. اسکول بھی بھیجیں، مدرسہ بھی آوے آپ کا بچہ. اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کل سے تو اپنا مدرسہ شروع ہو رہا ہے نا، یہیں پہ شروع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور الحمدللہ رزلٹ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اسی سال بچے فارغ ہوئے، انہوں نے تراویح سنائی، ہے نا؟ اسی سال فارغ ہوئے، اسی سال انہوں نے تراویح مسجد میں بھی سنائی اور باہر بھی سنائے بچے. اور الحمدللہ اپنے بچے جہاں جاتے ہیں معلومات لے، چاندوڑ ہو، مساول ہو، یولا ہو، ہر جگہ دھوم مچائے رہتے ہیں. تو آپ بھیجو تو صحیح، بھیجیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، کل سے مدرسہ شروع ہو رہا ہے، بھیجیں اپنے بچوں کو. اب ان کی بات سن لیتے ہیں. انہوں نے پہلا ایک اعتراض کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی، بخاری شریف کتاب التوحید کی حدیث سے پاک. بس اتنا کہا لیکن میں حدیث نمبر بھی بتا دیتا ہوں. حدیث نمبر 7380 صفحہ 649. راوی حضرت امام مسروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے بیان فرمایا من حدثک ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب
فقط کذب وهو یقول لا یعلم الغیب الا اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں وہ لوگ حضرت عائشہ کے قول کو دلیل بنا رہے ہیں جن کے یہاں صحابی کی بات دلیل نہیں ہے، جن کے یہاں صحابی کی بات دلیل نہیں، وہ خود جملے سے بولتے ہیں، ایک دم کھلے میں بولتے ہیں ہمارے یہاں صحابی کی بات دلیل نہیں ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ صحابی کا قول دلیل نہیں ہے۔ جب صحابی کا قول دلیل نہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ کیا صحابیہ نہیں ہے؟ صحابیہ نہیں ہے وہ، تو ان کا قول آپ نے کیسے دلیل بنا لیا؟ اور یا تو یہ کہہ دو کہ جہاں ضرورت پڑتی ہے ہم لوگ مان لیتے ہیں اور جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں انکار کر دیتے ہیں۔ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تمہارا حال تو ایسا ہے کہ کچھ کتاب پر علم ایمان رکھتے ہو تو کچھ کا انکار کر دیتے ہو۔ جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں ایمان ہے اور جہاں ضرورت پڑ گئی وہاں انکار ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو ان کے ہاں صحابی کی بات دلیل خود بولتے ہیں، بیانوں میں ان کے لکھا ہے کہ دلیل نہیں ہے، تو وہ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ کے قول کو پیش کر رہے ہیں۔ سنیں کیا قول ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ بھی دلیل ہے، ہمارے یہاں یہ بھی کیا ہے؟ دلیل ہے کہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے جو تم سے بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے۔ جو تم کو یہ بتائے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا وہ کیا ہے؟ بولو نا یار، ڈرتے کیوں ہو؟ میرا بیان ہو چکا ہے اس پہ نا، رسالہ ہی ہے پورا میرا، تو پھر لے لینا آپ رسالہ، چاہے چھپوا لینا تھوڑا سے اور بانٹ دینا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ جو کیا کہے حضور نے اللہ کو دیکھا وہ کیا جھوٹا، اس پہ تو پورا بیان کر چکا ہوں میں۔ وہ لوگوں کو تو چاہیے کہ پہلے تو حدیث قدسی پہ عمل کریں، اس جز پہ تھوڑا سا ایک کلام ہو جاتا ہے، پہلے وہ لوگ حدیث قدسی پہ عمل کریں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے زیارت عطا فرمائی۔ حدیث قدسی تاریخ ابن عساکر تیسرا حصہ صفحہ 517، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لی ربی عز وجل نحلت ابراہیم خلتی وکلمت موسیٰ تکلیما وآتیتک یا محمد کفاحا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے میرے پروردگار نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو خلت سے نوازا، ابراہیم کو خلیل بنا دیا، موسیٰ کو کلیم بنایا، کلام سے نوازا، اور اے محمد عربی تم کو بلا پردہ زیارت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان کے یہاں قاعدہ ہے کہ جب صحابی کا قول حدیث قدسی سے ٹکرا جائے تو کس پر عمل ہوتا ہے؟ کس پہ عمل ہوتا ہے؟ تو وہ لوگ تو اس پہ عمل ہی نہ کریں، حدیث قدسی پہ آ جائیں۔ اس کے علاوہ حضور کا فرمان بھی ہے، حضور کا فرمان بھی سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیث کو کوئی ضعیف بھی نہ بولے کہ وہ ضعیف بول کر کے چھٹکارا حاصل کر لے، چھٹکارا بھی نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ محدثین نے اس کی سند صحیح کہی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی یہ اس کی سند کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عن ابن عباس، خصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 161 کے اندر فرماتے ہیں سند صحیح کے ساتھ امام احمد ابن حنبل نے ایک حدیث لکھی ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ سنیں، سند پہلے سن لیں۔ مسند امام احمد ابن حنبل دوسرا حصہ صفحہ 238 حدیث نمبر 2634۔ حدیث کی سند یوں ہے حدثنا عفان حدثنا عبد الصمد بن حسان حدثنا حماد ابن سلمۃ عن قتادہ عن اکرمہ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی تبارک و تعالی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے کہ حضور نے فرمایا میں نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے۔ اچھا، حضور کا فرمان مل گیا تو ان کو تو اسی پہ عمل کرنا چاہیے نا، اور ضعیف بھی نہیں ہے حدیث، کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ ان کو تو اسی پہ عمل کرنا چاہیے، حضرت عائشہ صدیقہ کے فرمان پہ تو بڑا مسئلہ رہے گا۔ لیکن اہل سنت کے ہاں آئیں گے تو کہیں گے ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، ہم دونوں پہ عمل کرتے ہیں، ہم لوگ دونوں والے ہیں، دونوں پہ عمل کرتے ہیں، کسی کا انکار نہیں ہمارے ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا دو طریقے سے ہوتا ہے، اس سے بیان کر چکا پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ تفسیر روح المعانی کے اندر تطبیق دی گئی، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا دو طریقے سے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ سورج کو دیکھیں آپ، جب سورج نکلتا ہے تو ٹکیا کتنی خوبصورت نظر آتی ہے۔ کبھی آپ نے ٹکیا دیکھا ہے نا؟ سورج کی ٹکیا، کباب کی ٹکیا نہیں، سورج کی ٹکیا ہر آدمی دیکھ لیتا ہے، لیکن دوپہر میں کوئی دم ہو تو دیکھ کے بتائے، بغیر چشمہ لگائے، کالا چشمہ لگائے تو ہو سکتا ہے ٹکیا دیکھ لے، لیکن دوپہر کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو ساری دنیا جانتی ہے دوپہر کے وقت جلال پہ سورج ہوتا ہے، سورج بھی نور ہے، سورج کو بھی اللہ نے نور بنایا ہے، وہ بھی نور ہے۔ نور کی دو حیثیتیں ہو گئی، ایک جلال کی حیثیت کہ کوئی دیکھ نہیں پاتا، اور ایک جمال کی حیثیت جب سویرے ہوتا ہے ساری دنیا دیکھتی ہے۔ تو حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں
جو یہ کہے حضور نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا، مطلب یہ کہ جو یہ کہے کہ جلال کے طور پہ دیکھا وہ جھوٹا، ورنہ تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کو جمال کے طور پہ دیکھتے چلے گئے۔ دونوں پہ عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمارے یہاں تو دونوں پہ عمل ہوتا ہے، ایک ایسا نہیں کہ ایک کا انکار کر دے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اب دوسرا حصہ ان کی حدیث، پھر دوسرا آتے عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں من حدث کأنہ یعلم الغیب، جو تم سے بتائے کہ حضور علم غیب رکھتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ کیا رکھتے ہیں؟ علم غیب رکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ میں نے پہلے بتایا کہ حدیثیں اور روایتیں دو طریقے کی، ایک نفی والی ایک اس بات والی۔ نفی والی میں ذاتی کی نفی ہے، ہمارا عقیدہ پہلے بتایا میں نے بارہ شریعت سے، تو ذاتی کی نفی ہے کہ آتے عائشہ بیان فرماتی ہے جو یہ کہے کہ حضور کو ذاتی طور پر علم غیب تھا وہ آدمی جھوٹا ہے، ورنہ آقا علیہ السلام کو ذاتی طور پہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے عطائی طور پہ علم غیب عطا فرمایا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ حدیث ہمارے خلاف نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث پیش کر کے ہم کو دھوس ہمارے اوپر مت جماؤ، یہ حدیث ہمارے خلاف نہیں ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ علم غیب ذاتی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا، ہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا تو علم عطائی عطا فرمایا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ پھر ایک حدیث انہوں نے پیش کی معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں حوالہ پہلے بتا دیتا ہوں، انہوں نے خالی کتاب الجنائز بخاری کا بول دیا تھا بس، لیکن میں حوالہ پورا بتاتا ہوں۔ بخاری شریف پہلا حصہ صفحہ 259 حدیث نمبر 1240 کتاب الجنائز، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھی جس کو رات میں دفن کر دیا گیا تھا، رات میں کچھ نہیں ہوا، ڈائریکٹ لے جا کے کیا کر دیا گیا؟ دفن کر دیا گیا۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور نماز جنازہ سے پہلے آقا علیہ السلام نے پوچھا تھا وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ، آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں پوچھا تھا من ہذا، یہ ہے کون؟ تو انہوں نے اسی سوال سے کہا کہ دیکھو اگر علم غیب ہوتا تو جان لیتے کون ہے، جان لیتے کہ کون ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ حضور امت کو تحقیق کرنے کا ذہن دے رہے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے تحقیق کر لینا یہ ہے کون، تحقیق کر لینا یہ ہے کون، من ہذا، یہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، آقا علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھی، صحابہ نے نماز جنازہ پڑھی، تو تحقیق کرنے کے لیے سوال کیا تھا۔ کیوں تحقیق کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ منافق تو نہیں تھا کہیں، اللہ تعالیٰ نے تو منافق کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے حضور تحقیق فرما رہے تھے یہ کون ہے، من ھذا، یہ کون؟ صحابہ نے جواب دیا، حضور نے نماز جنازہ پڑھانا شروع کر دی، صحابہ نے نماز جنازہ پڑھ لی۔ تو یہ سوال آقا علیہ السلام کا تحقیق کے لیے تھا تاکہ امت کو تعلیم مل جائے کہ جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے تحقیق کر لے وے کہ کہیں منافق تو نہیں ہے، منافق اعتقادی منافق عملی تو نہیں ہے۔ یہ تحقیق کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن دیا تھا، اگرچہ منافق عملی کی نماز جنازہ کبھی پڑھی جاتی ہے کبھی نہیں پڑھی جاتی، نہیں پڑھی جاتی۔ اس کی مثال گنڈا آدمی ہے، تلوار لے کے گھومتا ہے پورے میں، بلا وجہ لوگوں کا مرڈر کرتا ہے، فقہا بیان فرماتے زجرن توبیخن، لوگوں کو تاکہ ذہن ملے کہ گنڈا گردی غلط ہے، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ یہ منافق عملی ہوا، اور اگر وہ کافر تھا تو منافق اعتقادی بھی ہوا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے تحقیق کرنے کے لیے سوال کیا تھا کہ یہ کون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافق کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرما دیا ہے۔ اب وہ بھی سن لے وے، یہاں پہ تو ایک صاحب ہے، ان کا بیان رو رو کے آتا ہے تو ہم لوگ بڑے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ نہ دیکھو کہ ایموشنل کر رہا ہے وہ آپ کو، یہ دیکھو کہ بول کیا رہا ہے، ایموشنل کرنا مت دیکھو، ایڑے بنانے والے بہت آئیں گے، ایڑا مت بنو، ہوشیار رہو آپ۔ وہ کہ دیکھو آقا علیہ السلام اتنے رحیم، یہی جملہ ہے اس کا، اتنے کریم کہ منافق کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ میں بھی کہتا ہوں حضور نے پڑھائی نماز جنازہ، میں خود کہتا ہوں بخاری کی حدیث کہتی ہے یار، میں خود کہتا ہوں حضور نے پڑھا دی، لیکن کیوں پڑھائی کبھی غور کیا آپ نے؟ کیوں آقا علیہ السلام نے پڑھائی؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کے بارے میں کیا فرمایا؟ سارے عالم کی رحمت ہے نا، سارے عالم کی رحمت ہے کہ نہیں؟ تو کافر منافق سب کے لیے رحمت ہے کہ نہیں؟ اور وہ منافق عبداللہ ابن ابی حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا یا کسی اور کی شان میں؟ کوئی مجھے برا بھلا کہے میں معاف کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ کوئی مجھے برا بھلا بولے میں معاف کر دوں تو نہیں، لوگ یہی کہیں گے یار مولانا بڑے دریا دل آدمی ہیں یار، ان کو لوگ مذمت بھی کرتے ہیں یہ معاف کر دیتے ہیں، بڑے دریا دل آدمی ہیں۔
تو آقا علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھا کے بتا دیا کہ میں رحیم بن کر آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سراپا رحمت بنایا ہے۔ رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ اب حضور کی عظمت کا تقاضا کیا ہے، حضور کی تعظیم اور شان کا تقاضا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی شان کا تقاضا یہ کہ حضور کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، حضور نے نماز جنازہ پڑھا دی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، سورہ توبہ اٹھا کر دیکھیں آپ 10واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ان کی نماز جنازہ مت پڑھنا جو ہمیشہ کے لیے مر گیا، اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا۔ حضور کی شان رحمت تھی، جنازے کی نماز پڑھا دی۔ اللہ آقا علیہ السلام کا مقام یہ اور آپ کی عظمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی شان میں گستاخی کرے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرما دیا، یہ نہیں پیش فرما رہے۔ اس کے علاوہ حضور نے تو خود ایک مرتبہ انکار بھی کیا ہے جنازہ پڑھانے سے، انکار بھی کیا ہے۔ دیکھ لو آپ ترمذی شریف اٹھا کر کے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں ہے، راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جنازہ آیا، لوگوں نے عرض کیا حضور نماز جنازہ پڑھا دے، حضور نے انکار کر دیا، نہیں پڑھائی جنازے کی نماز۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما ترکت الصلاۃ علیہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنازے کی نماز کیوں چھوڑ دی؟ پہلے تو آپ برابر پڑھتے تھے، اب کیوں چھوڑ دیے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا لِأَنَّهُ كَانَ يُبْغِضُ عثمان، یہ جو مر کر آیا ہے یہ آدمی کیسا تھا؟ آقا فرماتے ہیں جو آدمی تھا یہ میرے عثمان کے خلاف بغض رکھا تھا، عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھنے سے انکار فرما دیا، تو یہ سوال کرنا کاہے کے واسطے تھا؟ بولو نا یہ کون ہے؟ یہ سوال اس لیے تھا کہ تحقیق ہو جائے منافق ہے، اپنا ہے کہ پرایا ہے، کون ہے، غلام ہے یا سب کو سامنے جا کے جو ہے کیا کہتے ہیں گستاخیاں کرنے والا؟ اس لیے آقا علیہ السلام نے سوال کیا تھا، اور سوال کرنے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور کو معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ سوال کیا ہے، ورنہ جو انٹرویو لینے بیٹھتا ہے نا ایسے بیٹھتا ہے، پوچھتا ہے کہاں سے آیا، سب معلوم رہتا ہے اس کو، زینے میں کتنی سیڑھیاں ہیں معلوم ہے اس کو، سیڑھی وہی بنوایا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے زینے میں کتنی سیڑھیاں ہیں، انٹرویو میں یہ سب تو ہوتا ہے، سب کچھ پوچھتا ہے، تو کیا مطلب وہ جاہل ہو گیا پوچھنے والا؟ جو امتحان لینے آیا اورلی امتحان لیتا ہے، جو اورل والا امتحان لیتا ہے، بتائیے وہ جاہل ہوتا ہے کیا؟ ارے وہ تو سوال ہی تو کرنے کے لیے بیٹھا ہے وہاں پہ۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جو سوال کرتا ہے یہ کہنا کہ معلوم نہیں ہے وہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے، سب سے بڑی نادانی اور حماقت ہے، اس آدمی کے بے وقوف ہونے کی نشاندہی ہو جاتی ہے اس سے۔ ابھی ہم قرآن کی آیت احادیث بھی پیش کیے دیتے ہیں اس پر۔ انہوں نے ایک اور اعتراض کیا، وہ 2 حدیثیں پیش کی، دونوں حدیث کا خلاصہ بتایا دیتا ہوں۔ مسلم شریف دوسرا حصہ صفحہ 199 کی حدیثیں ہیں، راوی 2 صحابیہ اور دونوں ازواج مطہرات ہیں۔ پہلی حدیث کی راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور دوسری حدیث کی راویہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، سویرا ہوا، آقا علیہ السلام کا چہرہ اترا ہوا تھا، چہرہ اترا ہوا تھا آقا علیہ السلام کا، کسی فکر میں تھے۔ حضرت میمونہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کا چہرہ بدلا ہوا لگ رہا ہے۔ تب آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل نے مجھ سے آنے کا رات میں ملاقات کرنے کا وعدہ کیا تھا، آئے نہیں رات میں۔ کب آنے کا وعدہ کیا تھا؟ ایک روایت میں یہ، دوسری روایت میں ایک گھڑی دی تھی کہ اس ٹائم پہ میں آؤں گا، آئے نہیں وہ، بس اسی فکر میں ہو کہ اللہ اور اس کے فرشتے تو کبھی وعدہ خلاف ہوتے نہیں ہیں، وعدہ خلاف ہی نہیں کرتے، وہ آخر کیوں نہیں آئے، اسی فکر میں تھا۔ تو آقا علیہ السلام پورے دن اسی فکر میں رہے۔ اب جملہ سنیں، قابل غور جملہ۔ آقا حضرت میمونہ بیان فرماتی اسی حالت میں حضور رہے، ثم وقع فی نفسہ، پھر آپ کے دل میں بات آئی، آپ کے دل میں بات آئی کہ جرو کلب تحت فسطاط لنا، کہ ہمارے تخت کے نیچے کتے کا پلہ بیٹھا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام کے دل میں بات آئی، کس کے دل میں بات آئی؟ حضور کے دل میں بات آئی کہ کتا کا پلہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اس کتے کو نکالنے کا حکم دیا، پانی چھڑکا۔ جیسے ہی شام ہوئی حضرت جبرائیل ملاقات کو آ گئے۔ حضور نے کہا جبرائیل آئے کیوں نہیں تھے؟ بھائی وعدہ کیا تھا تم نے، قد کنت وعدتنی، تم نے رات میں ملاقات کا وعدہ کیا تھا۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا حضور میں ایسے گھر میں نہیں آتا جس میں کتا ہو یا جاندار کی تصویر ہو،
تو اس سے کہا کہ دیکھو اگر حضور کو معلوم ہوتا کہ حضرت جبرائیل آنے نہیں آ رہے ہیں تو کتے کو بھگا دیتے، حضرت جبرائیل آ جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضور کو معلوم نہیں تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ، لیکن غور نہیں کیا اس میں حکمت کیا تھی۔ حکمت کیا تھی؟ آدمی جب بڑا پیر بن جاتا ہے نا، بڑکا پیر، بڑا اعلیٰ پیر بن جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شریعت ہم سے اڑ گئی، شریعت ہم سے اڑ گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے ذہن دیا کہ مجھ سے بڑا پیر کوئی نہیں ہو سکتا، میرے گھر میں اگر کتا رہتا ہے تو رحمت کے فرشتے میرے گھر میں نہیں آتے، اگر تم میں کبھی کوئی آدمی اپنے گھر میں کتا رکھے گا تو اس کے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے یہ پورا معاملہ، ورنہ تو پھر آپ اعتراض کریں گے اللہ تعالیٰ کو بتا دینا چاہیے تب محبوب کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو محبوب سے وعدہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ راضی ہونے کا وعدہ بھی ہے اور کتا بھگانے بھی نہیں آتا، معاذ اللہ۔ یہ اعتراض ذرا کس پہ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ تو سوال یہ ہے کہ اس میں حکمت تھی یہ بتانا کہ کوئی کتنا بڑا ہو جائے اس کے گھر میں اگر کتا ہوگا یا جاندار کی تصویر ہوگی تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، اس لیے یہ ہوا۔ اب اگر کوئی کہے کہ سوال کیا حضور نے، پہلی حدیث میں سوال کا تذکرہ ہے، حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ یہاں پہ کتا کب آ گیا، یہ کب آیا کتا؟ متا دخل هذا الكلب هنا فقالت والله ما دريت فامر به فاخرج فجاء جبرائيل۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا ہے کتا کب آیا، تو انہوں نے دلیل پکڑی کہ کب پوچھتا ہے آدمی جب معلوم نہیں ہوتا، تو یہ کب میں سوال ہی ہے نا۔ اگر حضور سوال نہ کرتے تو متوجہ ہوتی حضرت عائشہ، میں ڈائریکٹ بھگا دیتے، متوجہ ہوتی۔ آقا علیہ السلام کا سوال کرنا تو توجہ دلانے کے لیے تھا کہ توجہ ہو جائے، اس کے بعد آقا علیہ السلام نے نکلوایا تو جبرائیل پھر آئے ملاقات کرنے کے واسطے۔ اب اگر کہیں کہ سوال کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ علم نہیں ہے، تو اس پر ایک حدیث پیش کیا دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث۔ 3 حدیثیں میں نے جمع کی تھی اس میں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث ہے، بخاری شریف، دوسرا حصہ 2 جگہ یہ حدیث نمبر 7429 اور 7486 حدیث نمبر۔ راوی حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے رات میں آتے ہیں، کچھ فرشتے دن میں آتے ہیں، اور یہ فرشتے عصر اور فجر کی نماز میں اکٹھا ہو جاتے ہیں، یعنی جو رات میں آتے ہیں وہ فجر تک رہتے ہیں، پھر فجر میں بھی کچھ فرشتے آتے ہیں، دونوں وہاں جمع ہوتے ہیں، پھر فجر میں جو آئے تھے وہ عصر میں رہتے ہیں، عصر میں بھی کچھ فرشتے آتے ہیں وہ وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے عصر اور فجر میں فرشتے جمع ہوتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ جب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کیا کرتا ہے؟ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، حالانکہ اس کو سب خبر ہے، سوال کرتا ہے کیفا ترکتم عبادی، اے میرے فرشتوں تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا؟ جب گئے تھے تو کیسے پایا، جب آئے تو کیسے پایا، کیسے چھوڑ کر آئے؟ کیفا ترکتم عبادی، کیسے چھوڑ کر کے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ نہیں کیا؟ بولو یار، سوال کیا کہ نہیں؟ سوال کرنے سے یہ سمجھنا کہ معلوم نہیں ہوتا ہے، یہ تو یار علم کی نشانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سوال کیا کہ کیسے چھوڑا؟ تب فرشتے عرض کرتے مولا ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، اے اللہ فجر میں گئے تھے تو جب پایا تو نماز پڑھتے ہوئے پایا، عصر میں جب تیری بارگاہ کی طرف چلے تو جب ہم نے چھوڑا تو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا تھا۔ فرشتوں کو عرض کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کو تو خبر ہے۔ اس میں حکمت تھی کہ فرشتوں تم ہی کہہ رہے تھے زمین پہ فساد کریں گے، تو یہ دیکھو فساد کر رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ تو وہی بولے جو فجر اور عصر میں آتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور جو عید کی چھٹی میں شاپوتارا وغیرہ گھومنے جاتا ہے وہ کیا بتائے گا؟ ہم لوگ تو چھٹی لے لیے ہے نا۔ اب کوئی ایسا طریقہ ہو کہ نماز سے بھی چھٹی مل جائے تو ہم کو بھی بتا دو بھائی، بتاؤ نا، ہم لوگ بھی چھٹی لے لیں نماز سے۔ نماز فرض ہے کہ نہیں؟ جمعہ کی بھی فرض ہے، 5 ٹائم کی فرض ہے کہ نہیں؟ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اب جھوٹا وعدہ مت کیا کرو یار، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آج فجر میں خالی 10 لوگ تھے ہم لوگ، میں گنتا ہوں روز فجر میں کتنے لوگ آئے، عادت پڑ گئی، بہت خراب نظر ہے میری۔ آئیں گے نا انشاءاللہ؟ ارے یار وعدہ تو کرو، آئیں گے نا؟ ہاں۔ ایک اور حدیث ہے، اس پہ بہت لمبی حدیث ہے،
کہ اللہ تبارک وہی بخاری شریف کے اندر ہے، دوسرا حصہ صفحہ 6408، راوی وہی ابو ہریرہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو متعین فرما دیا جو راستوں میں گردش کرتے رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں ذکر والوں کو۔ کس کو تلاش کرتے ہیں؟ ارے ان کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بتا دے وہاں پہ ہیں، تلاش کیوں کروا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بتا دے وہاں پہ، چلے جاؤ وہاں پہ، لیکن وہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ شان بتانا ہے کہ ذکر کرنے والوں کو فرشتے بھی تلاش کرتے ہیں۔ جب ذکر کرنے والی قوم جمع رہتی ہے تو فرشتے سب کو بلاتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، مل گئے، یہی ذکر کرنے والے ہیں۔ آتے ہیں اپنے فرشتوں اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں سب کو، جب ڈھانپ لیتے ہیں ذکر ختم ہو جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے فرشتوں، بتاؤ ما یقول عبادی، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ میرے بندے ما یقول عبادی، اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کیا کہہ رہے تھے میرے بندے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے؟ بولو نا یار، معلوم ہے پھر بھی سوال کر رہا ہے کیا کہہ رہے تھے میرے بندے؟ شان بتانے کے لیے، مقام بتانے کے لیے، اس میں حکمتیں ہیں، راز ہے۔ کبھی کبھی سوال جو ہوتا ہے حکمت کے لیے ہوتا ہے اور بہت ساری باتیں ہوتی اس کے اندر، اور کبھی کبھی معلوم نہیں ہوتا تب سوال ہوتا ہے، لیکن یہاں تو حکمت ہی کہیں گے آپ، تب تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو حکمتیں ہیں وہاں پر، اس پر یہ دلیل مت بناؤ کہ آقا علیہ السلام کو معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا تیری پاکی بول رہے تھے، بڑائی بول رہے تھے، تیری حمد کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا ان لوگوں نے مجھے، دوسرا سوال، دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر سوال کر رہا ہے کیا دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے نہیں مولا تجھے نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دیکھ لے تو کیا حالت ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں مولا اگر دیکھ لینا تو جم کر تیری عبادت کریں اور شوق پا جائے، تیری خوب پاکی بولے، تسبیح بولے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا چاہیے بتاؤ مانگ کیا رہے تھے؟ فما یسألون، مانگ کیا رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ پھر سوال کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ تیسرا سوال ہوا ہے، کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے مولا جب تک ہم وہاں تھے وہ جنت کا سوال کر رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی ہے؟ پھر سوال ہو گیا جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے نہیں مولا جنت تو نہیں دیکھی، واللہ یا ربی ما رأوها، اے اللہ جنت کو ان لوگوں نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دیکھ لے تو کیا حالت ہوگی؟ فرشتے کہتے مولا اگر دیکھ لے میں تو جب بھی عبادت کریں تو خوب جم کے کریں تاکہ جنتی بن جائیں، جنت کے شوق میں عبادت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے بتاؤ اچھا کیا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، کس سے بچنے کی درخواست کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے مولا جہنم سے بچنے کی۔ پھر سوال ہوا کہ نہیں کس سے بچنے کے لیے؟ مما یتعوذون منہا، کس سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے؟ کیا سوال کر رہے تھے بچنے کی؟ تو فرشتے کہتے جہنم سے بچنے کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا جہنم دیکھا ہے انہوں نے؟ کیا جہنم دیکھا ہے انہوں نے؟ تب فرشتے کہتے نہیں مولا جہنم نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ فرشتے کہتے مولا اگر دیکھ لے وے تو ہمیشہ جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گے، بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، انی اشہدکم انی قد غفرت لہم، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جتنے بندے میرا ذکر کر رہے تھے میں سب کو بخش دیتا ہوں۔ فرشتے کہتے مولا، ایک اس میں ایک فرشتہ کہتا ہے یقول ملک من الملائکہ، ایک فرشتہ کہتا ہے مولا فیہم فلان لیس منہم، ایک آدمی ان میں سے نہیں تھا، انما جاء لحاجتی، وہ اپنے کام کے لیے آیا تھا کہ مولانا سے چابی لے کے تھوڑا اپنا کام کر لیں گے، مولانا سے فتویٰ لے کے چلے جائیں گے، اپنے کام کے لیے آیا تھا، ذکر کرنے کے لیے آیا تھا، مولانا سے فتویٰ لینے کے لیے آیا تھا، مولانا ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، مسجد کا چہرہ دیکھنے کے لیے آیا تھا، 2 رکعت پڑھ کے بھاگنے کے لیے آیا تھا، وہ تو اپنے کام کے لیے آیا تھا مولا۔ تب فرشتوں کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، ارے یہ ذکر کرنے والے ایسے ساتھی ہیں کہ جو ان کی سنگت میں بیٹھتا ہے وہ بھی نامراد نہیں ہوتا۔ ارے ذکر کرنے والوں کی سنگت میں بیٹھ جاؤ جب نامراد نہ ہووے تو جو سراپا ذاکر ہیں ان کی بارگاہ میں چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے نا۔ یہ تو 2 ہو گئے، سوال اللہ تعالیٰ نے کیا کہ نہیں؟ تو سوال کرنے سے یہ کہنا کہ معلوم نہیں بے وقوفی ہے کہ نہیں۔ بات ختم کرتا ہوں، ٹائم زیادہ ہے، دوسری قسط میں اور باتیں لاؤں گا۔ ایک حدیث جبرائیل ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، مسلم بخاری وغیرہ تمام کتابوں میں ہے یہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، 4-5 سوال حضور سے کیے تھے انہوں نے،
4-5 ایمان کے بارے میں پوچھا، اسلام کے بارے میں پوچھا، قیامت کے بارے میں پوچھا، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا، سب آقا علیہ السلام سوال کیا اور اس کے بعد چلے گئے۔ جب چلے گئے تب آقا فرماتے ہیں جانتے ہو کون ہے یہ؟ حضور نے کیا فرمایا؟ جانتے ہو کون ہے یہ؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جبرائیل تھے، آتاکم لیعلمکم دینکم، ارے وہ تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ سوال کرے، اور وہ سوال کرے میں جواب دوں تو تم کو تمہارا دین سکھا دے میں۔ تو حضرت جبرائیل کو معلوم تھا پھر بھی سوال کر رہے تھے، حضرت جبرائیل کو کیا تھا؟ معلوم تھا پھر بھی کیا کر رہے تھے؟ سوال کر رہے تھے۔ لہٰذا سوال کرنے سے اعتراض کرنا یہ بے وقوفی ہے کہ علم نہیں ہے۔ دوسری قسط انشاءاللہ آگے رہے گی، اور بہت ساری خامیاں سب نوٹ کیے میں نے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان جو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو توبہ کرتا ہوں میں، استغفر اللہ ربی من کل اسم و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔